بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے محقق اور محقق اس کے فرق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ محقق اس کو کہا جاتا ہے جو تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اور محقق خارشی اونٹ کو کہا جاتا ہے جو بغیر علم کے اندازے سے لوگوں پر تنقید کرے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواہ مخواہ انسان ہے، اس کا تحقیق ریسرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کل کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حق کے تحقیق کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ دو انسان ایسے ہیں جن کو تحقیق کا حق حاصل ہے۔ ایک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسرا مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے، اس کو اجتہاد پر درست اس کا مسئلہ نکال لے تو 2 ثواب ملتے ہیں، اگر بالفرض و محال غلطی پر ہو پھر بھی اس کو 1 نیکی ملتی ہے، 1 ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز دوستو، تحقیق کے لیے ضروری ہے مزاج شناس ہونا، قرآن و سنت سے تعارف ہونا، واقفیت ہونا۔ ایک صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ہر وقت سنت کی تاکید فرماتے رہتے ہیں، سنت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنت کی بنیاد یہ ہے کہ کینہ سے اس کا سینہ کینے سے پاک ہو۔ الحمدللہ اہل سنت ہونے کے ناطے ہمارا سینہ بھی کینے سے پاک ہے۔ آپ دیکھ لیں، مختلف قسم کے طبقات چل رہے ہیں۔ کسی کے دل کے اندر صحابہ کا کینہ ہے، کسی کے دل کے اندر اہل بیت کا کینہ ہے، کسی کے دل کے اندر ازواج مطہرات کا کینہ ہے، کسی کے دل کے اندر محدثین و مجتہدین کا کینہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کوئی کہتا ہے میں فقہ کو نہیں مانتا، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، پہلے 3 خلفاء کو اللہ کی کریم ذات نے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے احکامات کی تصدیق کے لیے مہر لگانے کے لیے آئے۔ آپ کو شریعت کے اندر کسی جگہ نہیں ملے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے کے اندر احکامات خلفاء راشدین کی تردید کی ہو، ان کی غلطیاں نکالی ہوں۔ ہاں، اہل قرآن حدیث کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، محدثین کی غلطیاں نکالتے ہیں، اور اہل حدیث مجتہدین کو نہیں مانتے، ان کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ عزیز دوستو، مجتہدین پہلے آئے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام مالک، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد صحاح 6 والے آئے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ یہ بات نہیں ملے گی کہ صحاح 6 والوں نے
مجتہدین کی غلطیاں نکالی ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ایک باب باندھا ہے بخاری شریف کے آخر کے اندر، الرد علی الجہمیہ۔ حالانکہ امام بخاری کے زمانے کے اندر لاکھوں مقلدین تھے، شافعی، حنبلی، مالکی، تمام لوگ تھے۔ اب ان کے زمانے کے اندر اگر وہ غلطی پر تھے، اگر وہ باطل پر تھے، نعوذ باللہ فقہ ایک غلط چیز تھی، حدیث کے خلاف تھی، تو محدثین جس طرح الرد علی الجہمیہ، اسی طرح یہ بھی باب باندھتے ہیں الرد علی الحنفیہ، الرد علی الحنبلیہ، الرد علی الشافعیہ، الرد علی المالکیہ۔ لیکن کسی جگہ آپ کو یہ باب نہیں ملیں گے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تمام ائمہ اربعہ خلفاء راشدین کی طرح محبت و پیار کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی غلطیاں نہیں نکالی، بلکہ ایک دوسرے کے مسائل کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ آج تحقیق کے اندر لب و لہجے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً میں ایک جملہ بولتا ہوں، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں، بات جملہ ایک ہے، کیا ہی بات ہے، سوالی انداز کے اندر، اور کیا ہی بات ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے اگر میں کاغذ پر لکھ کر بھیج دوں کیا ہی بات ہے، جس نے میرے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے، نہ اس کو سوالیے کا پتہ چلے گا، نہ اس کو غم و غصے کا پتہ چلے گا، نہ اس کو تعجب و تعریف کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو، تحقیق کے لیے مزاج رسول کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام مزاج رسول سے واقف تھے، تابعین صحابہ کے مزاج سے واقف تھے، تبع تابعین کے مزاج سے واقف تھے، خلفاء ثلاثہ آپس میں ایک دوسرے میں لب و لہجے سے واقف تھے، محدثین ایک دوسرے کے لب و لہجے سے واقف تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہیں کر رہے، وہ تحقیق کے اندر غلطیاں نہیں نکال رہے، بلکہ وہ دین کی خالص چیز پیش کر رہے ہیں۔ تحقیق کے محققین دو قسم کے گروہ ہیں، نمبر 1 مجتہدین، نمبر 2 محدثین الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مجتہدین حدیث کے مغز کی حفاظت کرنے والے ہیں، حکمت و بصیرت کی باتیں کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، آج کا محقق جو میں چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، خارشی، کہ ہر بات پر اس نے انگل لگانی ہے کہ اس کو مسئلے کو کیسے خراب کرنا ہے، خارشی اونٹ کی طرح وہ ہر طرف اس نے حرکت ہی کرنی ہے۔ جو آج کا محقق ہے اس کی مثال ایسی ہے، اس نے لب و لہجے کو نہیں دیکھنا، اس نے سنت رسول کو نہیں دیکھنا، اس نے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھنا، اس نے لغت سے اور اپنے فہم سے تحقیق کرنی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کی مثال ایسی ہے، ایک سکھ ایک ہوٹل کے اندر چلا گیا، وہاں اس کو انگلش آتی نہیں تھی، انگریزی زبان سے واقف نہیں تھا، لغت کی کتاب ساتھ لے گیا۔ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی، اب اس کے دل کے اندر آیا کہ میں زبان کا گوشت کھاؤں، لیکن اس کو انگلش میں بولنا نہیں آتا تھا۔ اس نے کتاب کھولی، اس سے دیکھا کہ لینگویج، زبان کو لینگویج کہتے ہیں۔ ایک وہ زبان ہے جو انسان کے منہ کے اندر ہے، جانور کے منہ کے اندر ہے۔ ایک وہ زبان ہے جیسے پنجابی، اردو، عربی،
یہ بھی لینگویج ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ لغت کے اندر زبان کے لینگویج کے معنی، زبانوں کو لینگویج کہتے ہیں۔ اس نے آرڈر کر دیا اے پلیٹ آف لینگویج۔ اب ہوٹل والے بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس چیز کی پلیٹ مانگتا ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی پنجابی ہو، تھوڑی سی اردو ہو، تھوڑی سی سرائکی ہو، تھوڑی سی عربی ہو، کیونکہ جو منہ کے اندر زبان ہے اس کو ٹانگ کہا جاتا ہے۔ اب اس نے زبان کا گوشت اس کو چاہیے تھا، زبان کا گوشت، اور عربی پنجابی کو لینگویج کہا جاتا ہے۔ اس نے 1 پلیٹ آف لینگویج کہہ دیا۔ وہ سارے ہوٹل والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا آدمی آ گیا ہے کہ جس نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایک اور سکھ بیٹھا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے سمجھایا کہ اس کو زبان کا گوشت چاہیے، انہوں نے لا کر دے دیا۔ زبان کا گوشت بڑا چٹخارے دار تھا، اس نے وہ کھا لیا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک اور پلیٹ ہونی چاہیے۔ اس نے لغت کی کتاب کھولی، اس میں دیکھا کہ اور کی انگلش کیا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا اینڈ۔ اس نے آواز دی 1 پلیٹ اینڈ۔ اب وہ جو بہرا تھا، سننے والا تھا، اس نے کہا کہ اینڈ کا معنی اور، پتہ نہیں یہ پھر کیا کہنے لگا ہے۔ انہوں نے اس سے سمجھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور پلیٹ چاہتا ہے، اس کو ایک اور پلیٹ دے دی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، دیکھا فروٹ کے اندر فروٹ پڑے تھے، اس میں آلو بخارا اس کو پسند آیا۔ اب بخارے کی انگلش اس نے دیکھی فیور، اور آلو کی انگلش دیکھی پٹاٹو۔ اس نے کہا کہ 1 پلیٹ پٹاٹو فیور۔ اب وہ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کس چیز کی پلیٹ چاہتا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، آج کا محقق جس کو کک مارنی چاہیے، وہ محقق لغت سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے، لب و لہجہ کو نہیں جانتا، تحقیق کو نہیں جانتا۔ اسی طرح آج کا محقق بڑے زور شور سے آواز لگائے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں فقہ کو نہیں مانتا۔ ایک فقہ سے پوچھنے کسی نے کہا کہ فقہ کو کیوں نہیں مانتے، حدیث کو کیوں نہیں مانتے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس کو لانے والا جبریل امین تھا۔ اسی زمانے کی بات چلی آ رہی ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، فقہ کو نہیں مانتے، فقہ حدیث کے خلاف ہے، احادیث کو نہیں مانتے، ان کا آپس میں تعارض ہے، اختلاف ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک ایسا آدمی جو حدیث کا منکر تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ایسی احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہوں۔ عصر کی نماز ہو رہی تھی مسجد کے اندر، وہ آ کے پہلے بیٹھا، لوگوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ جب واپس جانے لگے، اس نے اکیلے نماز پڑھ لی۔ اس سے پوچھا اللہ کے بندے تم پہلے آیا بھی صحیح، نماز کے لیے بھی بیٹھا، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ قرآن کے اندر آیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نے کہا رکوع کا لفظ ہے، نماز کا لفظ تو نہیں آیا۔ اس سے پوچھا کہ قرآن کے اندر کہاں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں آیا ہے قرآن پاک کے اندر اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ، کہ نماز اکیلے پڑھنی چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہاں جو احادیث تھی اس کے ترجمے کے خلاف ہیں، کہ نہ کہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا ان الصلاۃ تنہا، تنہا کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ اکیلے نماز پڑھنی چاہیے، تنہا کا معنی آگے جو جملہ آ رہا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس طرح کا آج محقق قرآن و حدیث کا معنی اپنی فہم کے مطابق کر لیتا ہے اور اس کے بعد قرآن و حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح
آج کل ایک بات یہ چل رہی ہے کہ یار چار مذہب ہیں، ہم کس کو مانیں؟ ہم تو نہیں مانتے چار باتیں۔ کہ اللہ کے بندے، چاروں مذہب حق ہیں، فقہ مالکی حق ہے، فقہ شافعی حق ہے، اسی طرح چاروں قسم کی فقہ جو ہیں وہ درست ہیں، اور محدثین نے اس پر باب باندھے ہیں، فقہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح چند دوست آئے، آ کر سوال کرنے لگے، حضرت بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا پریشانی تو ہوگی جب اکابرین کی صحبت چھوڑ دو گے۔ اسی پریشانی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے منکر حدیث بھی مبتلا تھے۔ کہنے حضرت کیا کریں، چار مذہب ہیں، کس کی بات مانیں؟ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے کوئی فیصلہ تو کر لیا ہوگا۔ وہ پروفیسر، ٹیچر، اس طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے پوچھا کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا جلد بازی نہ کرو، اگر اختلاف کی وجہ سے تم نے چاروں مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس حدیث کی بات کو مان رہے ہو، تو سب سے پہلے پھر قرآن کی 7 قراتیں ہیں۔ آپ کو 4 کے اختلاف نظر آتا ہے، 7 کا اختلاف نظر نہیں آتا، تو آپ کو بڑا کام کرنا چاہیے، قرآن کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سیاستہ 6 کتابوں کا اختلاف ہے، 6 اماموں کا اختلاف ہے۔ آپ یہ جو 4 ہے یہ کم ہے، 6 زیادہ ہے، تو آپ سب سے پہلے سیاستہ کو چھوڑ دیں۔ فقہ مذاہب 4 کو چھوڑنے سے پہلے قرآن کو چھوڑیں، حدیث کو چھوڑیں۔ مجھ سے کہنے لگا کیا سب مذہب حق ہیں؟ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام حق ہیں یا نہ حق ہیں؟ اس نے کہا حق ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ دین محمدی کے تابعدار ہوتے ہوئے جمعے کی نماز محمد الرسول اللہ کی تابعداری کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، آپ یہودیوں کے ساتھ ہفتہ بھی منانے جاتے ہوں گے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں، تو آپ ان حق پر عمل کرتے ہوئے گرجا گھر کے اندر بھی عبادت کرتے ہوئے جاتے ہوں گے، کیونکہ حق ہے نا۔ اس نے کہا حضرت آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، لیکن وہ انبیاء علیہم التسلیمات کے اندر حلال و حرام کا تو فرق نہیں ہے، یہاں 4 کے اندر تو حلال و حرام کا فرق ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے علم کے اندر اضافہ کرو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا جائز تھا، اب حرام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، اب حرام ہے۔ وہ کہنے لگا اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا جائز تھا، اب حرام ہے۔ تو کہنے لگا ان کا جو اختلاف تھا وہ تو ایسا اختلاف تھا جو کہ زمانے کے اعتبار سے تھا۔ میں نے کہا آج جو فقہ 4 کے اندر اختلاف ہے وہ علاقوں کا اختلاف ہے۔ مجھے کہنے لگا وہ ناسخ منسوخ کا اختلاف تھا۔ میں نے کہا یہاں جو 4 کے اندر اختلاف ہے یہ راجع مرجوع کا اختلاف ہے۔ اگر راجع مرجوع کا اختلاف ہے تو پھر آپ نے اگر چھوڑنا ہے تو پھر سب سے پہلے آپ کو انبیاء علیہم التسلیمات کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر چھوڑنا ہے تو آپ کو قرآن کو چھوڑنا چاہیے، اگر چھوڑنا ہے تو آپ کو سیاستہ کو چھوڑنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت اعتقادات جو ہیں، میں نے ان کو سمجھایا اعتقاد عقیدہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک تھا، ان کے مذاہب کے اندر اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ ایک کو چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا، تو آپ فقہ حنفی کو چھوڑنے سے پہلے آپ
کوفی امام سیدنا عاصم کوفی کی قرات کو مان رہے ہیں، حالانکہ مدینے کا قاری بھی موجود ہے، مکے کا قاری بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کوفہ کے قاری نے قرآن گھڑ لیا تھا؟ وہ اللہ کا قرآن لے کر آئے تھے، جب مدینہ سے مکہ سے قرآن لے کر کوفہ میں آئے تھے تو قرآن ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، قرآن تو ساتھ لے آئے تھے لیکن نماز تو مکہ اور مدینہ میں چھوڑ آئے تھے۔ آپ قرآن پر اعتماد کرتے ہیں، کوفہ والوں کی نماز پر اعتماد نہیں کرتے۔ عزیز دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اگر چھوڑنا ہے تو پھر پورے مذہب سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن کا اختلاف، حدیث کا اختلاف، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہماری سمجھ کے اندر نہیں آنے والی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ائمہ اربعہ کی تقلید اور ان کی تابعداری، دین محمد کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔